بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی جو مہاجرین تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، لیکن کچھ انصاری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کسی غرض سے مکہ کی طرف کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ تو انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ یہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے ہیں، اور ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف سے۔ امیہ بن خلف اپنے علاقے کا سردار تھا، مکہ المکرمہ کا۔ امیہ کے گھر ٹھہرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ امیہ مجھے عمرہ کرنا ہے، ذرا دیکھ کوئی وقت ایسا ہو کہ میں جا کے حرم میں طواف کر لوں کعبۃ اللہ کا۔ امیہ بن خلف نے ظہر کے بعد کا وقت، دوپہر کا وقت مناسب سمجھا۔ جب چلنے لگے عمرہ کرنے تو راستے میں ابو جہل ملا۔ اس زمانے میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی، یعنی قاضی القضات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل لقب دیا۔ ابو جہل ملا۔ امیہ کا لقب، اس کی کنیت ابو صفوان تھی۔ کہا امیہ سے، امیہ یہ کون ہے؟ من ھذا معک، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا یہ میرا دوست ہے سعد بن معاذ، مدینے سے آیا ہے۔ اچھا، تو تم نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے؟ آوے تم الصبات، تم نے ان بددین لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے؟ کہا کہ اے سعد بن معاذ، ابو جہل نے کہا اگر تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے نا، ما رجعت الی اہلک، اپنے گھر واپس نہیں جاتے۔ یہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی ہوئی، غصہ آیا۔ کہا چل چل، خبردار، تو نے اگر میرا راستہ روکا، مجھے روک دیا، تو میں تیرا وہ راستہ روکوں گا جب تو ملک شام جانے کے لیے آئے گا، مدینہ سے ہو کر گزرے گا۔ تھوڑی آواز بلند تھی حضرت سعد بن معاذ کی۔ امیہ بن خلف نے کہا اے سعد رضی اللہ عنہ، اپنی آواز کو کم کرو، یہ ابو الحکم ہے، مکہ کا سردار ہے، اس کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چل 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 امیہ، مجھ سے دور ہو جا، تجھے خبر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے مرنے کا فیصلہ کر دیا، تجھے مارنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس نے اتنی بات سنا تو اس کو یقین ہو گیا۔ اس نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، کہاں مکہ میں ماریں گے مجھے؟ یہاں آ کے ماریں گے؟ اس کو یہ خیال تھا کہ اگر یہاں مارنے آئیں گے تو کئی لوگ ہیں جو مجھے بچائیں گے، میری رشتہ داری ہے، میرا خاندان ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ایسی بات مجھے تو نہیں معلوم ہے کہاں ماریں گے، لیکن ماریں گے پکا تجھے۔ اس نے ابو جہل کو بھی چھوڑ دیا، سعد بن معاذ کو بھی چھوڑ دیا، اور گھر چلا گیا۔ انسان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف و خطر یا ٹینشن ہوتا ہے نا، تو وہ سیدھا لوٹتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ جب وحی کا نزول ہوا اول مرحلے میں،
سرکار دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے ڈر کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور بیوی سمجھدار ہو تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کارنامے انجام دیتی ہے. حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی. خیر، یہاں ابو صفوان امیہ بن خلف بھی اپنے گھر آیا. آ کر اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھیے سنی کیا، وہ مدینے والے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے والے ہیں اور بہت پریشانی ہو رہی ہے. میں تو اب مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، میں جاؤں گا ہی نہیں کہیں. گھر سے کہ بدر کا موقع آیا، سب نکلنے لگے. ابو جہل نے دیکھا کہ امیہ نہیں آ رہا ہے، گیا گھر، سمجھایا کہ ارے تو سردار ہے، تو نہیں آئے گا تو لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، پھر یہ کیسے نکلیں گے، یہ لوگ بھی ڈر جائیں گے، تو ایسا نہ کر، تو چل. تو بہت سمجھایا لیکن ابو جہل نہیں مانا. ابو جہل اپنی ضد پہ تھا. ابو جہل نے کر دیا وہ کہ ہم ڈوبے ہیں صنم، ساتھ لے کے ڈوبیں گے. بہرحال اس نے تیاری کیا امیہ بن خلف نے، اور یہ کہا کہ میں تیز رفتار گھوڑا لے لوں گا، اور پھر کبھی ایسی حالت ہو کہ جہاں لڑائی ہونے والی ہو، مجھے ڈر ہو، خدشہ ہو، تو پھر میں فوراً بھاگے بھاگے مکہ آ جاؤں گا. لیکن اللہ نے ایسا موقع لایا ہی نہیں. اس نے اونٹ تو لیا تیز رفتار، لیکن چلا اور پہنچا بدر میں. تو یہ ڈر کس چیز کا پیدا ہوا؟ یہ اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی مارنے والے ہیں. اس کو یقین ہو گیا حضرت سعد بن معاذ کے کہنے پر. وہ جانتے تھے کہ وہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس اپنی اکڑ پر وہ اٹل رہے. تو عزیزو، ایک کافر کو اپنے مارے جانے کا جب علم ہو گیا، اس کو خبر ہو گئی، وہ بھی سعد بن معاذ نے ان کو بتلایا، تو پھر ان کو جب یقین آ سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو، جب کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ہم کو خیال کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کے قتل کا ذکر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیسے مارا گیا، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ